الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ مزمل چل رہی ہے، جس میں خاص طور پر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے نہایت اہم اور قیمتی باتیں امت تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی اہم ہدایات آ چکی ہیں، چنانچہ بعض مشائخ کے حوالے سے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن میں نقل فرمایا ہے کہ اس صورت میں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ کو ہدایات دی گئیں ان کا تعلق سلوک و معرفت سے ہے۔ سب سے پہلی ہدایت یہ تھی کہ رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، جو تنہائی اور خلوت کا وقت ہے، جو بجائے خود اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔
دوسری ہدایت یہ کی گئی کہ اس وقت میں بالخصوص قرآن کریم کی بہترین انداز میں تلاوت کی جائے، کیونکہ جو تاثیر اللہ کے کلام میں پائی جاتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی۔ پھر تیسری ہدایت یہ کی گئی کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد دل میں جمانی ہے اور زبان کو ذکر سے معمور رکھنا ہے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اور چوتھی ہدایت یہ کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دلی تعلق نہ رکھا جائے، پوری کامل توجہ ذہن و دماغ کی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہونی چاہیے، جس کو مقام تبتل کہا جاتا ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا میں جو ہدایت دی گئی۔ تو یہ ہدایات تو پچھلی آیات میں گزر چکی ہیں، اب آگے ایک اور اہم ترین ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر معاملے میں بھروسہ اور توکل اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر رکھا کیجئے، کسی مخلوق پر آپ بھروسہ مت کیجئے، اس سے آپ امید مت لگائیے۔ کوئی بھی اللہ کے علاوہ آپ کا کام نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ کرنے والی ذات، دینے والی ذات، لینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ یہ آپ اپنے دل میں اچھی طرح سے جما لیجئے۔ یہ پانچویں ہدایت آپ کو کی گئی، جس کو تعبیر کیا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی دو صفت بیان ہوئیں، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا وہی مالک ہے، اور لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، کسی کا حکم چلنے والا نہیں۔ جب یہ بات ہے تو آپ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، آپ اسی کو اپنا وکیل بنائیے، یعنی اسی پر آپ بھروسہ کیجئے۔ یہ توکل ہے جس کی تعلیم یہاں کی گئی، اور یہ مقام توکل بہت ہی اونچا ترین مقام ہے ایمان کا اور اسلام کا۔ اور جو لوگ بھی توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی مقرب اور محبوب بندے ہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، یعنی بہت بڑی تعداد میں، 70 سے تحدید مراد نہیں ہے، جو بہت ہی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے اور ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ حضرت ایسے لوگ کون ہیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو
بدفعلی نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں کہ بھئی جو ہوگا اس کے حکم سے ہوگا، جو ہوا اس کے حکم سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس پر انہیں پورا یقین اور شرح صدر ہے۔ تو جو وہمی قسم کے علاج ہیں یا تدبیریں ہیں ان میں نہیں پڑتے ہو۔ تو اصل میں یہ ہے، حضرات شارحین اس حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ توکل کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، ان کے دل انتہا سے زیادہ ایمان کی کیفیات سے معمور ہیں، تو ان سے کچھ حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھے گرین چینل سے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ اور حضرات انبیاء علیہم السلام چونکہ اللہ کے سب سے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ سب سے زیادہ توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے رب العالمین کے حبیب ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اسی طرح وہ سید المتوکلین بھی ہیں۔ آپ سے بڑا متوکل دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ خود آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ اپنے اللہ کو وکیل بنا لیجئے، اعلیٰ درجے کے توکل پر آپ فائز ہو جائیے۔ اب اس توکل کے ساتھ ساتھ جب ہم آپ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کی حیات مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے جا بجا کہ توکل کے باوجود آپ دنیا کے اسباب عادیہ کو اختیار فرمانے میں کوئی تکلف نہیں فرماتے۔ مثال کے طور پر کفار سے مقابلہ ہے تو یہ نہیں کہ آپ گھر میں تشریف فرما ہو کہ بھئی جو ہوگا ہو جائے گا، دیکھا جائے گا، بلکہ آپ نے جو دنیاوی اعتبار سے تدبیریں ہو سکتی تھیں ان میں کوئی کمی نہیں فرمائی۔ اس کے لیے جو بھی قربانی آپ دے سکتے تھے یا صحابہ سے دلوا سکتے تھے ان میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں کی۔ ہتھیاروں کا انتظام فرمایا، اور غزوہ احزاب کے موقع پر تو آپ نے امت کے سامنے بہترین نمونہ پیش فرمایا اسباب کو اختیار کرنے کا، کہ باقاعدہ دشمن سے حفاظت کے لیے مسلسل دن رات لگ کر کے خندقیں کھدوا دیں۔ یہ خندق کھودنا کیا تھا؟ سبب ہی تو تھا تاکہ دشمن بے تکان مدینے میں داخل نہ ہو سکے، اس کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ تو توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پیر توڑ کر کے بیٹھ جائے اور اللہ پر بھروسہ کر لے کہ بھئی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اس کی نفی کرتی ہے۔ اسی طرح سیرت کا ایک مستقل موضوع ہے طب نبوی، کہ آپ نے علاج معالجے کے سلسلے میں امت کو مشورے دیے ہیں، پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، دواؤں کی آپ نے لوگوں کو رہنمائی کی ہے، یہ دوا استعمال کرو، ایسی تدبیریں کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسباب ہیں،
اسباب عادیہ ہیں۔ تو جو لوگ توکل کو اسباب سے الگ کر کے بیان کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ اس سے گمراہیاں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، نظریات کے اندر خلل پڑتا ہے۔ جو شریعت کا اصل منشا ہے وہ آدمی کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس توکل کر لو اور کوئی انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ توکل کا مطلب ترک اسباب ہرگز نہیں ہے۔ توکل کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی آدمی نتیجے کی کامیابی یا ناکامی اس کا یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے۔ مثلا ہم نے کاروبار کرنے کے لیے دکان کھول دی، سامان بھر دیا اور چیزیں لے آئے، لیکن ہمیں اپنی محنت پر بھروسہ نہ ہو، اپنے انتظام پر بھروسہ نہ ہو، بلکہ دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر اس سے نفع چاہیں گے تو نفع ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو ہرگز نفع نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مطلب توکل کا، اور یہ ہے مطلب اللہ کو وکیل بنانے کا۔ اسباب سارے اختیار کرو، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھو۔ اسباب کو چھوڑ کر کے آپ بھروسہ کریں گے تو یہ توکل ناقص ہے، یہ توکل کامل نہیں ہے۔ اسباب کے ساتھ توکل ہوتا ہے، جو ہمیں سیرت مقدسہ سے پتہ چلا، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز عمل سے پتہ چلا۔ تو فرمایا گیا کہ جو رب العالمین ہے، مشرق و مغرب کا رب ہے، جو حقیقی معبود ہے، آپ اس پر بھروسہ کیجئے۔ اور یہ جو مشرکین آپ کو ستا رہے ہیں اور آپ کے اوپر طعنے کس رہے ہیں، آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیے، ابھی جواب دینے کی ضرورت نہیں، اور ان سے آپ اعراض کیجئے، ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا، گھلنا ملنا، اس سے آپ بچیے۔ بدخلقی سے بھی پیش مت آئیے، اور ان سے زیادہ راہ و رسم بھی نہ رکھیے، بلکہ ان سے الگ تھلگ رہیے، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے الغرض ہو جائیے۔ اور رہ گئی ان کو سزا دینے کی بات، تو وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان سے نمٹ لوں گا جب وقت آئے گا، ابھی تو میں نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مگر جب رسی کھینچی جائے گی تو ایسی کھینچے گی کہ چھٹتے نہ بنے گی۔ فرمایا کہ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ہمارے پاس بہت خطرناک قسم کی بیڑیاں موجود ہیں، تیار ہیں، دہکتی ہوئی آگ ہے، ایسے کھانے کا انتظام ہے جو گلے میں اٹک جائے گا، نگل نہیں پائے گا، دردناک عذاب کی صورتیں۔ انتظار کرو، ابھی تو بہت اچھل کود کر رہے ہو، بکواسیں کر رہے ہو، واہی تباہی مچا رہے ہو۔ جب ہماری ڈھیل ختم ہوگی تو اگلی پچھلی سب کسر نکل جائے گی۔ تو تنبیہ بھی ہے کفار کو، اور پیغمبر علیہ السلام کو تسلی بھی ہے کہ آپ زیادہ دل برداشتہ نہ ہوں، صبر و اعراض سے کام لیں، بقیہ ہم نمٹیں گے ان سے۔ اور یہ واقعہ کب پیش آئے گا عذاب دینے کا؟ قیامت میں پیش آئے گا، جب پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہلنے لگیں گے، اور یہ بڑے بڑے سخت ترین پہاڑ جن کو آدمی توڑنے پر بھی پوری طرح قادر نہیں ہے،
ایک دن وہ آئے گا کہ یہ ریت کے تودے کی طرح بھر بھرا جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو عذاب کا دن تو آنے ہی والا ہے، انتظار کریں بس۔ فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ وہ مالک ہے مشرق کا جہاں سے سورج نکلتا ہے، مالک ہے مغرب کا جہاں سے سورج ڈوبتا ہے، جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، سو اسی کو آپ کام بنانے والا بنا لیجئے، یعنی اسی پر آپ توکل فرمائیے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اور آپ جو لوگ یہ بکتے رہتے ہیں ان کی باتوں پر صبر فرماتے رہیے اور ان کو اچھی طرح چھوڑتے رہیے، ان سے آپ الغرض رہیے، اپنا کام کیے جائیے، ان کے کہنے سے متاثر مت ہوئیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اور چھوڑ دیجئے مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو جو ابھی آرام میں ہیں، اور ان کو تھوڑی سی ڈھیل دیجئے، تھوڑی سی انہیں مہلت اور ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ابھی تو یہ بہت ناز و نعم کے اندر ہیں، مال و دولت ہیں، اسباب ہیں، اولاد ہیں، باغات ہیں، تجارت ہے، اور کیا کیا ہے، سرداری ہے، سب میں مگن ہیں، رہیں مگن، مگر یہ سلسلہ تادیر جاری رہنے والا نہیں ہے، عن قریب یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا ألیما۔ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، یہ بیڑیاں بھی ابھی پچھلی صورت میں گزرا ہے، 70 گز لمبی بیڑی ہے جس سے اسے باندھا جائے گا، اور دہکتی ہوئی آگ ہے، اور اٹکنے والا کھانا ہے، اور دردناک عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھوک بھوک پکاریں گے، پیٹ پھٹا جا رہا ہے، کچھ کھانے کو ملے تو یہ اٹکن والا کھانا ملے گا، نہایت ہی خراب قسم کا۔ جب وہ کھائیں گے تو لقمہ اٹک جائے گا، تو انہیں خیال آئے گا کہ کسی پینے والی چیز سے دنیا میں لقمہ اتارا کرتے تھے، تو پانی پانی پکاریں گے، ہائے پانی وائے پانی۔ تو نعوذ باللہ گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا زبردست اس کے اندر تپش کا معاملہ ہوگا کہ مسلم ترمذی میں روایت ہے کہ قریب کرے گا کافر اسے، تو اس کی تپش سے اس کا اوپر والا جو ہونٹ ہے وہ سکڑ کر کے پیشانی تک چلا جائے گا، اور نیچے والا ہونٹ سکڑ کر ناف تک چلا جائے گا، بڑی ہی بدترین اس کی صورت ہو جائے گی، مگر پیاس ایسی ہوگی کہ پھر بھی وہ اس کا گھونٹ لینے پہ مجبور ہوگا، اور جب گھونٹ لے گا تو اس کے اندر ایسی زہریلی تاثیر ہوگی کہ اندر کی آنتڑیاں اور سب چیزیں وہ نیچے کے راستے سے گل کر کے نکل جائیں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک الف مرہ۔ تو آج تو بڑے ناز و نعم میں ہو، بڑی بکواسیں کرتے ہو، کل اس سے سابقہ تمہارا پڑنے والا ہے، انتظار کرو۔
یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے تودے پھسلتے ہوئے۔ یہ عذاب کی ابتدا شروع ہوگی قیامت کے قیام سے، اس کا نقشہ یہاں پر کھینچا گیا ہے کہ یہ پہاڑوں کی جڑیں بھی ڈھیلی ہو جائیں گی، کپکپاہٹ طاری ہو جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے تودے ہوتے ہیں جن میں آدمی چلتا ہے تو اس کے پاؤں دھس جاتے ہیں۔ آج تو یہ بڑے زبردست پہاڑ ہیں، انہیں مشینیں بھی آسانی سے توڑ نہیں پاتی، اتنے بڑے بڑے اونچے پہاڑ قائم ہیں کہ آدمی ان کے نیچے جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے چیونٹیاں چل رہی ہوں، اوپر سے نیچے نظر ڈالے آدمی، کھائیوں میں نظر ڈالے، پہاڑوں سے نیچے نظر ڈالے، مکانات ایسے بنے رہتے ہیں جیسے ماچس کی ڈبیاں رکھی ہوں۔ یہ سارے پہاڑ زبردست اونچائیوں والے اور قرار والے جو کسی کے ہلائے نہیں ہل سکتے، سب کانپ اٹھیں گے۔ یوم ترجف الارض والجبال، زمین بھی کانپ اٹھے گی، پہاڑ بھی کانپ اٹھیں گے اور کانپتے کانپتے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ان کا جو ہے ریت بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ سب کون کر سکتا ہے؟ ہم ہی کر سکتے ہیں، کسی کے اندر نہ کوئی طاقت ہے نہ بس، اس لیے ہم ہی سے ڈرو، عاقبت اچھی چاہتے ہو تو ہمارے پیغمبر پر ایمان لاؤ، ہماری باتوں کو مانو، تکذیب اور دشمنی کا راستہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر کامل استقامت عطا فرمائے، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں۔ دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی مخلوق پر رحم فرمائے، اس ماہ مبارک کی برکت سے انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے، ہماری تمام مدارس کو، مساجد کو، مدارس کو، دینی اداروں کو حسب سابق آبادی اور شادابی عطا فرمائے، ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے، جو لوگ بھی بیمار ہیں الہ العالمین ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔